وهو على كل شيء قدير منكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله اليسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن من يؤمن بالله ويعمل صالحا ويكفر عنه سيئاته ويدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سورہ تغابن جو ہے انشاءاللہ اس کا جو پہلا رکوع ہے اس کا درس ہوگا، اور اس سے پہلے کہ ہم اس کا ترجمہ اور تشریح دیکھیں چند تمیدی باتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سورہ تغابن جو ہے مکی مدنی صورتوں کا جو چھٹا گروپ ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس میں خصوصاً براہ راست مسلمانوں سے ہے، یعنی جو خطاب ہے، اور کفار کا ذکر بھی یہاں پہ آیا ہوا ہے لیکن وہ عبرت کے طور پر آیا ہوا ہے۔ اس کا جو انداز ہے بہت ہی جھنجھوڑنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور خاص کر کے یہ جو صورتیں ہیں اور جس گروپ سے اس کا تعلق ہے یہاں پہ عام مضامین جو ہیں قرآن حکیم کا ان کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے سورہ تغابن، اس کا جو موضوع ہے وہ ہے ایمان حقیقی اور اس کے ثمرات۔ تو قرآن کی ایک جامع ترین جو ہے یہ بھی ایک صورت ہے، اور یہ جو صورت ہے اس کا ایک جوڑا بھی ہے سورہ منافقون کے ساتھ۔ اور آج جو ہم نے جو ہمارا رکوع ہے رکوع اول جس میں 10 آیات ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے تقریباً جو 1 سے 7 آیات ہیں ان میں وضاحت ایمان کی وضاحت ہے، پھر اس کے بعد جو 3 آیات ہیں اس میں دعوت ایمان ہے، اور اسی طرح سے جو اس کا جو رکوع نمبر 2 ہے اس کے اندر ایمان کے ثمرات اور تقاضے اور ایمان کے تقاضے ادا کرنے کی دعوت، جو رکوع نمبر 2 ہے وہ انشاءاللہ کل ہمارا جو ہے وہ موضوع ہوگا۔ اچھا، قرآن حکیم میں صورتوں کی جو تقسیم ہے کہ کون سی صورت کس نمبر پہ آئے گی، یہ توقیفی ہے، جیسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا، یہ اسی انداز سے انہوں نے کی ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ دوسری بات اس طرح سے کہ کون سی آیت جو ہے وہ کس صورت کا حصہ ہے، یہ بھی توقیفی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جو آیت ہے وہ موتی کی مانند ہے، لیکن یہ موتی مل کر آپس میں جب ایک صورت بن جاتی ہے تو یہ خوبصورت سا ہار بن جاتا ہے، ایک مالا بن جاتی ہے۔ تو یہ ساری جو ترتیب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، البتہ جیسے رکوع کی تقسیم ہے یا سپاروں کی تقسیم ہے، یہ بعد کی بات ہے۔ رکوع عام طور پر جو صورت چھوٹی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی رکوع ہے۔ رکوع سے ہی نماز میں رکعت ہے کہ ایک جو رکعت ہے اس کے اندر ہم ایک رکوع پڑھا جائے۔ ویسے تو 3 آیات اگر پڑھ لی جائیں تو رکعت جو ہے وہ ہو جاتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ جن نمازوں میں ہم نے کوئی صورت ملانی ہوتی ہے تو وہاں کم سے کم جو نصاب ہے وہ 3 آیات ہیں۔ رکوع کے حوالے سے یہ ہے کہ رکوع کی تقسیم بھی بعد کی ہے، لیکن یہ ایک اچھی تقسیم ہے کہ جس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ ایک موضوع جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ البتہ جو پاروں کی تقسیم ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ محض جو ہے قرآن کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورق گن کے ان کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہے کہ شاید کسی سورت کی ایک آیت جو ہے ایک سپارے میں ہو اور پوری سورت جو ہے سپارے میں ہو۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سورہ حجرات کا یہ جو 14واں سپارہ ہے اس میں جو سٹارٹ ہونے والی صورت ہے اس کی ایک آیت جو ہے وہ 13ویں میں ہے اور باقی جو ہے 14ویں میں ہے۔ تو یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ توقیفی نہیں ہیں، البتہ یہ ہے کہ آیات جو ہیں وہ توقیفی ہیں اور صورتوں کی ترتیب جو ہے یہ بھی توقیفی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ پہلی جو آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور کرے گی ہر وہ شے جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے۔ یہاں پہ یہ لفظ صیغہ جو استعمال ہوا ہے یسبح کا ہے، سبح یسبح، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کا جو صیغہ ہے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 جو زمانے ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اس میں حال بھی ہے اور اس میں مستقبل بھی ہے۔ تو یہ جو
صورت ہے اس کا تعلق بھی ان صورتوں سے ہے جن کو ہم مسبحات کہتے ہیں۔ مسبحات ایسی صورتیں ہیں جن کی ابتدا سبح یسبح سے ہوتی ہے۔ تقریباً 5 صورتیں جو ہیں ایسی ہیں جن کی ابتدا سبح سے ہوگی یا یسبح سے ہوگی۔ تو اس سے کی تعریف ہوتی رہی ہے ماضی میں بھی، ابھی بھی تعریف ہو رہی ہے اور ہوتی بھی رہے گی، یعنی تعریف جو ہے وہ ہمیشہ جاری ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اب بھی ہو رہی ہے اور اس کے بعد بھی ہوتی رہے گی۔ مختلف صورتیں ان کے ذریعے سے استعمال ہوئے ہیں، جیسے سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، اسی طرح سے سورہ جمعہ ہے اور سورہ تغابن جس کا آج ہم جو ہے وہ تعلیم، آسمان، چاند، سورج، ستارے، چند، پرند، ہر ایک شے جو ہے اس کا حال جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ اس حوالے سے چند آیات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ یسبح بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اس کی مخلوقات میں سے ہیں، سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مخلوقات میں سے کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اس کے شکر کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرے، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں ان کی جو تسبیح ہے اس کا ادراک نہیں ہے، تم جو ہے اس کی تسبیح کو جو ہے وہ جانتے نہیں ہو۔ اور پھر اس کے بعد تعریف کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ آتی ہیں، ایک تو حمد ہے اور دوسرا شکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ سبحان اللہ جو ہے وہ معرفت الہی کے میزان میں کو آدھا بھرتا ہے اور الحمدللہ جو ہے وہ اس کو پورا بھر دیتا ہے، یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ مل کے معرفت الہی کا جو میزان ہے اس کو پورا بھر دیتے ہیں۔ پھر آگے کہا کہ لاہ الملک، بادشاہت اس کے لیے ہے، یعنی یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اسی کی ہی بادشاہ ہے، کسی اور کے لیے بادشاہت نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کیا واقعی ایسا ہے کہ بادشاہ جو اللہ کے لیے ہے یا ہم نے کسی اور کو بھی وہ بادشاہ بنا ہوا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ کئی اور بادشاہ ہیں، کہیں جمہوریت جو ہے وہ ہمارا خدا بنی ہوئی ہے، بادشاہ بنی ہوئی ہے، کہیں جو بادشاہ ملک جیسے سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ تھا، تو وہاں ان کے بادشاہ جو ہیں وہ کیا ہے، اصل جو ہیں بادشاہ ہیں۔ لیکن یہاں پہ کہا کہ لاہور کہ بادشاہ صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں ہوتا ہے کہ کہیں دین جمہور ہے، یعنی ہم سب جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ کسی کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، پھر وہ جو چاہے اور فیصلے کرے اور وہ چاہے اس کو دے اور حلال کو حرام کر لے، کسی حرام کو حلال کر لے، وہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اختیار جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کسی زمانے میں ایک شخص جو ہے بادشاہ ہوا کرتا تھا کہ جو وہ فیصلہ کرے گا وہ قبول کر لیا جاتا تھا، لیکن وہ جو اقبال نے ابلیس سے کلوایا تھا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا عدم ہوا خود شناس و خود نگر، کہ وہ ہم نے خود اصل میں کیا کیا ہے، اس بادشاہت کو جمہوری لباس پہنا دیا ہے، کہ وہ جو گن کسی ایک شخص کے سر پہ تھی اس کو ہم نے پھیلا کے ہر ایک شخص کے سر پہ ڈال دیا ہے۔ تو آج اگر ہم کسی کو اگر منتخب کرتے ہیں اور کل اگر وہ جا کے کوئی ایسا قانون بناتا ہے جو اللہ اس رسول کے قانون کے منافی ہے، تو پھر ہم بھی اس میں اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ پھر آگے کہا کہ وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، یعنی بادشاہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہو، قدرت رکھنے والا ہو۔ تو اللہ نے خود کہا ہے کہ وہ کیا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اس کی قدرت صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ آخرت کے اندر بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آخرت میں وہ جو ایک آواز جو ہے وہ لگائی جائے گی کہ آج بادشاہت کس کی ہے، 3 بار یہ آواز آئے گی اور پھر کہا جائے گا کہ بادشاہ جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا کے اندر ہی اللہ بادشاہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ اس آخرت میں بھی بادشاہ ہے۔ ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو شاید ہمارے جو گھر ہیں وہاں بادشاہ کوئی اور ہوگا، بیگم صاحب بادشاہ ہوں گی۔ اسی طرح سے اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارے جو تھانہ ہیں وہاں تھانے دار صاحب بادشاہ ہوں گے۔ اسی طرح سے محکمہ مال کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پٹواری جو ہے وہ چائے کر لے وہ بادشاہ ہوگا۔ اسی طرح جو عدالت ہے وہاں جج صاحب جو ہیں وہ بادشاہ ہوں گے، اور اسی طرح سے جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے نمائندے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ بادشاہ ہوں گے۔ تو اصل میں یہ اصل جو مسئلہ ہے یہ ایشو ہے حاکمیت کا، کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، باقی جو اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوا ہے وہ آپ کو بتایا کہ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہے۔ تو اصل جو بادشاہت ہے وہ کس کی ہے، وہ اللہ کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نہ صرف یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ بادشاہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے اندر بھی بادشاہ ہے، اور ہر عیب سے پاک ہے، اور ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف جو ہے وہ بیان کر رہی ہے۔ پھر آگے کہا دوسری آیت میں کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پیدا کرنے والا کون ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور پھر تم میں سے کوئی جو ہے وہ کافر بن گیا، اور پھر تم میں سے کوئی جو ہے وہ مومن بن گیا۔ اور پھر کہا کہ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جانتا ہے کہ جو تم کرتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تم کو پیدا کیا۔ اور اس حوالے سے بھی یہ بات جو ہے متفق علیہ ہے
کہ انسان جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو دین فطر پہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کو کہیں پارسی بنا لیتے ہیں، کہیں جو ہے وہ یہودی بنا لیتے ہیں، یا جو اور کچھ بنا لیتے ہیں، تو وہ ہے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم میں سے پھر کچھ جو ہے وہ کیا ہوا، کافر ہو گئے، اور کچھ جو ہے وہ مومن۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ سیکرٹ ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جاننے والے نہیں ہیں۔ پھر کہا کہ خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے زمین آسمان کو پیدا کیا بامقصد، یعنی دنیا کے اندر جو بھی شے ہے، چاہے گھاس کا ایک تنکا ہے، چاہے ایک چوٹی جو ہے وہ بھی بامقصد ہے، بے مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی ہے۔ عام طور پر یہ ہے کہ یہ کنسپٹ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ کوئی رام کی لیلا ہے، اور جو رام ہے وہ اصل میں کھیل رہا تھا، تو کھیلتے کھیلتے جو ہے اس سے یہ کائنات بن گئی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں، بامقصد ہیں، اور ان سب کا ایک مقصد ہے۔ اور دوسری جگہ جیسے یہ بھی کہا گیا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے رب کیا ہے، ہم نے ان چیزوں کو جو ہے وہ ہر چیز کو یعنی بامقصد پیدا کیا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ باطل یعنی بیکار کی پیدا نہیں ہے۔ ایسے بظاہر شاید ہمیں دیکھنے میں لگے کہ یہ چیز جو ہے بیکار ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر جو چیز ہے اس کو جو ہے وہ کسی فائدے کے لیے پیدا کیا، اور انسان جو ہے اس کی تخلیق کا مقصد جو ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے، ٹھیک ہے۔ اور عبادت کے حوالے سے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم اکثر اس بات سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم عبادات کو ہی عبادت سمجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لفظ عبادت کے اندر پوری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ کیسے گزارنی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے عقائد، عبادات، رسومات، اسی طرح سے آپ کا سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، ہر ایک چیز جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہے کہ ہر ایک چیز میں جو ہے وہ انسان کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی جو بات جو ہے وہ مانے۔ پھر آگے کہا کہ سوراکم، اسی نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں، فاحسن صورکم، کیا ہی عمدہ بنایا ہے اس نے تمہاری صورتوں کو، یعنی انسان کی تخلیق جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے جو بہترین تخلیق ہے وہ میں نے انسان کو بنایا ہے، سب سے خوبصورت جو ہے، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ کیا ہے، وہ انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دوسری جگہ پہ سورہ 3 میں جیسے فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی جو ہے وہ بہترین شکل و صورت بنائی ہے۔ پھر اسی طرح سے دوسری جگہ پہ جو سورہ صاد ہے اس کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ مٹی سے بنایا اور پھر اس کو درست کر لیا، تو پھر اس میں جب روح پھونکی تو پھر اس وقت حکم دیا گیا ابلیس کو اور تمام جو فرشتے ہیں ان سب کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو، ٹھیک ہے، یعنی جب روح پھونک دی گئی تو پھر سجدے کا حکم آیا۔ تو سب سے بہترین تخلیق جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس بہترین مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بغیر مقصد کے اس کو پیدا کیا، بلکہ یہ ہے کہ اس کا ایک بڑا مقصد ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر وہ 3 سٹیجز وہ بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ خود اللہ کا بندہ بننا، اللہ کا بندہ بننے کی دعوت دینا، اور ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش کرنا کہ جہاں پہ اللہ بڑا ہو اور باقی سارے جو ہیں وہ چھوٹے ہو جائیں، یعنی سب سے پہلے بندگی، پھر دعوت بندگی، اور پھر اس کے بعد نظام بندگی۔ پھر آگے کہا کہ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کالی رات میں کالے پہاڑ پر اگر چوٹی چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ یہ ہے اس کے پاؤں کے جو نشانات ہیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز وہ چاہے اندھیرے میں ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، چاہے روشنی میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم بھی دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے ہم بھی سنتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کچھ لمیٹیشنز ہیں کہ اگر آواز جو ہے ایک خاص فریکوینسی سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے تو ہم اس کو نہیں سن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے روشنی جو ہے وہ ایک خاص حد سے کم ہے یا زیادہ ہے تو ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے ایسی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، بلکہ کہا کہ یعلم ما فی السماوات والارض، کہ وہ جانتا ہے ہر ایک شے جو زمین و آسمان میں ہے۔ اور پھر آگے مزید کہا کہ یعلم ما تسرون و ما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بات ہم نے ظاہر کر دی، کسی سے کر دی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر کوئی بات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ ہے کہ اس کو بھی جانتا ہے، یعنی دلوں کا جو بھید ہے اللہ کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ جو بات ہے وہ بھی جو ہے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، اسی طرح سے جو ہے کیا ہے کہ جتنی چیزیں جو ہیں ان کو وہ دیکھنے والا ہے، اور اسی طرح سے ہر شے کو سننے والا ہے۔ پھر آگے یہاں پہ ایک بات اور آگے کہ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ واقف ہے اس راز سے جو سینوں میں ہے۔ اب یہ 2 بار ایک بات آ گئی ہے، بظاہر یہ بات لگ رہی ہے کہ یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، تو اصل میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے شعور میں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے لا شعور میں۔ اب لا شعور کی جو چیزیں ہیں شاید ہمیں خود بھی اس کا نہ احساس ہو، ہمیں شاید خود بھی نہ ان کا پتہ ہو، تو یہاں پہ یہ اشارہ اس کی طرف ہے کہ تمہارے لا شعور
کے اندر بھی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی جانتے ہیں. ایک تو وہ چیز آ گئی جو ظاہر ہے، ایک وہ آ گئی کہ جو مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، اور ایک وہ شے ہے کہ جو لاشعور کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جو لاشعور کے اندر ہے ہمارے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ جاننے والا نہیں ہے. پھر آگے کہا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ سورہ جو بقرہ ہے، اس کا جو آخری رکوع ہے اس میں بھی یہ ذکر اس طرح سے آتا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. ٹھیک ہے، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. یعنی جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ اس کو جاننے والے ہیں. اور بے شک تم جو ہے اس کو اگر چھپاؤ گے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہوگا، اور اگر تم اس کو ظاہر کرنے والے ہوگے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جاننے والا ہوگا. اور پھر یہاں مزید یہ کہا، یہ جو سورہ رعد کے اندر ہے کہ جس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مدر کی جو رحم ہے اس کے اندر جو ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اور ہر جو مخفی شے ہے اس کے لیے وہ مخفی نہیں ہے. یعنی چھپی ہوئی شے ہمارے لیے چھپی ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یا ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں ہم نہیں سن سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان میں سے کوئی ایسی شے موجود نہیں ہے. اس کے لیے کوئی بھی غیب نہیں ہے. ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز غیب ہو، وہ ہمارے لیے ہی ہے. اللہ کے لیے جو ہے ایسی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ کوئی بھی شے جو ہے وہ اس کے لیے کوئی غیب ہے. اسی طرح سے جیسے ہمارے لیے ہوتا ہے زمانہ ہے، کوئی ماضی کی بات ہے، حال کی ہے، مستقبل کی ہے، تو اللہ کے لیے جو ہے اللہ کے لیے کوئی حال، کوئی ماضی، کوئی مستقبل نہیں ہے. تو یہ ساری جو چیزیں وہ انسان کے ساتھ ہیں. تو یہاں پر آ کے ہمارا وہ جو پہلا ایمانیات کے حوالے سے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلی جو 4 آیات میں ایمانیات کی ڈسکشن ہے وہ مکمل ہوتی ہے. پھر آگے کہا نمبر 5 سے الیتم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آگے تم تک خبر ان لوگوں کی کہ جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے وہ قصص الانبیاء اور انباء اور رسول جو ہیں ان کے قصے سٹارٹ ہو رہے ہیں. تو قرآن حکیم میں جو انبیاء کے قصے ہیں وہ ان کے 2 طریقے ہیں، 2 طریقوں سے بیان ہوا ہمیں. ایک تو یہ ہے کہ نبی کی سٹوری آئے گی، کہانی نبی کی آ جائے گی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ سورہ یوسف بڑی مشہور ہے. پھر اسی طرح سے انباء اور رسول، یعنی کیا ہے کہ رسولوں کی جو اپنے قوموں کے ساتھ ایک جو کشمکش تھی اس کا ذکر بھی آتا ہے، جیسے سورہ اعراف کے اندر ہے، سورہ ہود کے اندر ہے، سورہ جو شعراء ہے، ان سب کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، ان کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے. اب یہاں پہ کہا گیا کہ کیا نہیں آگے تم تک خبر ان لوگوں کی کہ جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا. یعنی یہ اس سے مراد جو ہے یہی قوم لوط جو ہے اور قوم ہود جو ہے اور یہ سارے کی ساری جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے ان سب کا ذکر آ رہا ہے کہ کیا جو ہے تم تک خبر ان لوگوں کی نہیں پہنچی ہے. قوم شعیب ہے یا آل فرعون ہے، اس میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے کے انبیاء ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو زیادہ ایسے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کے بعد کے ہیں. تو جس میں سے شاید حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح جو ایسے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم سے جو پہلے کی قوم ہیں اور ان کا ذکر. پھر اسی طرح سے ان کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آنے والے زیادہ تر جو انبیاء اور رسول جو ہیں وہ ان کے بعد جو ہیں وہ آنے والے ہیں. تو کہا کہ آگے کیا کہا کہ وَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، تو انہوں نے اپنے کیا کا مزہ چکھ لیا. ٹھیک ہے، تو مختلف آپ کو پتہ ہے کہ جو قومیں ہیں ان پہ مختلف قسم کے عذاب آئے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پانی کا عذاب بھیج دیا، کسی پہ جو ہے وہ آندھی آ گئی، کسی پہ جو ہے وہ پتھر برسائے گئے، کسی پہ جو ہے وہ زلزلہ جو ہے بھیجا ہے. تو یہ ساری جو کہانیاں ہیں آپ کو پتہ ہے، یہ جو سارے جو قصے ہیں یہ قرآن حکیم میں لکھے ہوئے ہیں. کس کے لیے؟ تاکہ یہ ہے کہ کیا اس سے ہم نصیحت حاصل کریں. وہ کہا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ نہیں ہے کہ صرف دنیا کے اندر ان کو یہ سزا دی گئی ہے، بلکہ آخرت جو ہے اس کے اندر بھی ان کے لیے کیا ہے، ایک دردناک عذاب ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ محض ان کو یعنی تباہ و برباد کر دیا گیا، بلکہ آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک دردناک عذاب جو ہے وہ ہے. پھر آگے ہے کہ ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسولہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول کی واضح نشانیاں، یعنی ان کے رسول جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں جو وہ لے کے آئے. فقالو، تو انہوں نے کہا ابشر یہدوننا، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، پھر انہوں نے انکار کیا. وتولوا، اور پھر منہ پھیر لیا. واستغنى اللہ، اور اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا. واللہ غنی حمید. تو یہ اصل میں ان لوگوں کی بات ہے کہ جن کے پاس جب نبی آئے تو اس وقت 2 قسم کے گروپ بنے ہیں.
ایک میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ایک انسان جو ہے وہ کیسے جو ہے نبی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے رسالت کا انکار کر دیا۔ دوسرا وہ تھا کہ جنہوں نے رسول تو مان لیا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں اگر یہ رسول ہیں تو لازمی طور پر ان کا کوئی رتبہ جو ہے اعلیٰ ہوگا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا، اسی طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں یہود جو تھے انہوں نے کیا کیا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اور دوسرا جو طبقہ تھا انہوں نے اس بیس پہ انکار کر دیا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تو ہم جیسا ہی ہے، ہمارے درمیان چلتا ہے اور ہمارے درمیان کھانا کھاتا ہے، ہم جیسے ہی کپڑے پہنتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو اس بیس پہ انہوں نے کیا کیا، اس بات کا جو ہے وہ انہوں نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، اور منہ پھیر لیا، یعنی انہوں نے کیا کیا، فقارو، پھر انہوں نے انکار کیا، وتولوا، اور منہ پھیر لیا، یعنی اس سے انکار کیا، واستغنى اللہ، اور اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا۔ یعنی یہ دونوں قسم کے جو گروہ ہیں اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے، ان سے جو ہے وہ بے نیاز ہو گیا ہے کہ جب انہوں نے انکار کر دیا ہے تو پھر اللہ نے کہا کہ مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر آگے کہا کہ واللہ غنی حمید، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور بذات خود جو ہے وہ محمود ہے۔ اللہ جو ہے وہ غنی ہے، ٹھیک ہے، اور تعریف کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کسی ہماری تعریف کی ضرورت نہیں ہے، غنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کو کوئی احتیاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، اور پہلے سے ہی وہ تعریف کیا گیا ہے۔ ہم اگر ظاہر ہے اس تعریف کریں یا نہ کریں، ہماری تعریف سے وہ کوئی بڑا ہونے والا نہیں ہے، اور اسی طرح سے اگر ہم تعریف نہ کریں تو وہ کیا ہے، وہ چھوٹا ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے جیسے قرآن کے اندر اس کا ذکر بھی ہے کہ وقالت الیہود عزیز ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیز کیا ہیں، عزیر جو ہیں، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو عیسائی ہیں انہوں نے کیا کہا کہ عیسائی جو ہیں، حضرت مسیح جو ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کیا ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو تمام رسول انسان جتنے بھی تھے، آپ کو پتہ ہے کہ تمام رسول تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں کس کو، انسانوں کو۔ اور یہ ایک اور جگہ بھی اس کا ذکر ہے کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے جو ہے وہ رہ رہے ہوتے تو ضرور ہم فرشتوں کو جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجتے، لیکن زمین کے اوپر رہنے والے آپ کو پتہ ہے کہ تمام کے تمام انسان ہیں، اور ان پہ حجت قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی انہی جیسا انسان ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ ایک فرشتہ آ کر ہمیں تبلیغ کرے تو وہ اگر جتنی مرضی ہے نمازیں پڑھ لے، ٹھیک ہے، جتنے مرضی ہے روزے رکھ لے، تو ہمیں اس کی نمازیں، ہمیں اس کے روزے یا اس کا باقی اقامت دین کا کام جو ہے متاثر اس لیے نہیں کرے گا کہ ہم کہیں گے وہ تو فرشتے ہیں، وہ ہم جیسی تو ہے نہیں، ان کو تو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پیتے نہیں ہیں، ان کو باقی کوئی بھی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک اعتراض بنتا، جینون اعتراض۔ اس لیے جتنے کے جتنے انبیاء آئے وہ تمام کے تمام جو انبیاء کیا تھے کہ وہ انسان تھے، اور بالکل ہم ہی جیسے انسان تھے، یعنی ہم میں اور ان میں جو ہے وہ انسان ہونے کے حوالے سے وہ کوئی فرق نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد کامل نمونہ جو ہے ظاہر ہے اگر آپ نے کسی کے لیے کوئی چیز بنا کر پیش کرنی ہے تو پھر انہی میں سے ایک شخص جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ کامل نمونہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک کلاس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اگر 50 اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم کسی اپنے نالائق اسٹوڈنٹ کو مثال دیتے ہیں، ایگزامپل دیتے ہیں، تو ہم اسی کلاس کے کسی لائق اسٹوڈنٹ کی ایگزامپل دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہی کے ساتھ بیٹھنے والا یہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے مارکس آپ دیکھیں اور اپنے مارکس دیکھیں۔ لیکن ہم اب اگر یہ کہیں کہ نہیں میری کلاس میں نہیں، وہ کسی دوسرے تیسرے یا چوتھے بیٹھا ہوا بچہ جو کی ایگزامپل دوں، ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ اس حالات جو ہیں وہ الگ ہوں گے، تو ہم اس کی مثال جو ہے وہ نہیں دے سکتے، ہم جو اپنے لوگوں کی مثال دیتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ کامل نمونہ جو ہے وہ انبیاء کو بنا کے بھیجا گیا ہے، اور انبیاء تمام کے تمام جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ انسان تھے۔ اور آخری بات کہ واللہ غنی حمید، کہ اللہ کو کسی چیز کے احتیاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ جو ہے وہ تعریف کیا ہوا ہے پہلے سے ہی، اس کو کسی تعریف کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کہا کہ زعم الذین کفروا، اور خوش فہمی میں کیا اللہ یبعثوا، کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو یہ خوش فہمی ہے۔ عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک بات سننے میں ملتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی آپ نے واپس آتے ہوئے دیکھا ہے، آپ یہ بات تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن آپ کے پاس اس چیز کا کیا ثبوت ہے؟ تو یہاں پہ یہ بات کہی ہے کہ خوش فہمی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، تو ایسا اختیار کیا گا کہ کل بلا و ربی، کہہ دیجیے کہ کیوں نہیں میرا رب، پروردگار کی قسم۔ اور آگے یہاں پہ جو صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے اس میں لام بھی ہے اور نون ثقیلہ بھی ہے، یعنی انتہائی تاکیدی اسلوب یہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ لا تب اسنہ، تم ضرور با ضرور اٹھائے جاؤ گے، یعنی عربی میں جو میکسیمم تاکیدی اسلوب ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ پھر کہا کہ ثم لا تنبئن، پھر وہی اسلوب استعمال ہوا ہے بما علمتم، کہ پھر ضرور تمہیں بتا دیا جائے گا جو تم نے کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ یہ بات ایک زوردار انداز میں کی گئی ہے کہ ضرور با ضرور تمہیں بتا دیا جائے گا
کہ کیا ہوگے، تم دوبارہ اٹھو گے اور پھر جو تم نے کیا ہے اس کا صلہ جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ملنے والا ہے۔ اور پھر کہا کہ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر جو ہے نا یہ بات بہت ہی آسان ہے، اللہ کے لیے یہ کام کو مشکل نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے یا اس کو دوبارہ بنایا جائے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا تو اللہ نے اس انسان کو بنایا، اس ساری کائنات کو بنایا، تو کسی چیز کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی فوٹو کاپی کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہاں سے جاتے ہیں اور فوراً سے جا کے کہتے ہیں یار فوٹو کاپی کر دو، تو فوراً آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں فوٹو کاپی مل جاتی ہے۔ لیکن کوئی ڈاکومنٹس اگر پہلی بار آپ تخلیق کرتے ہیں، بناتے ہیں، تو اس میں آپ کی ایفرٹس لگتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کائنات کو، اس انسان کو بنایا ہے، تو اس کے لیے دوبارہ بنانا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور آج جب سائنس، جب آپ کو پتہ ہے کہ آج جب ترقی کر رہی ہے، تو جو فنگرز ہیں اور ان کے جو پورز ہیں، ٹھیک ہے، فنگر پرنٹس، جن کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو بھی پہچانا جا سکتا ہے، اور وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بالکل یونیک ہے، یعنی کوئی دو اشخاص جو ہیں، ایون اگر کوئی دو جڑواں بھائی ہیں یا بہن بھائی ہیں، ان کے بھی آپس میں جو فنگر پرنٹس ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ تو ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خرموں کے حساب سے انسان آئے ہیں، اور سوچ کے دیکھیں کہ انگلی کتنی چھوٹی ہیں، اور ان کو اللہ نے آپس میں جو ہے وہ ملنے نہیں دیا ہے، تو یہی ایک بڑا جو ہے وہ ثبوت ہے۔ تو یہاں پہ ایک زوردار انداز میں یہ بات کہی گئی ہے، یعنی ایک زوردار انداز اختیار کر کے کہی گئی ہے کہ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کسی کو جو ہے وہ دوبارہ بنانا یا دوبارہ اٹھانا۔ اور پھر دوسری بات، یعنی جو دوسری اس کی دلیل ہے وہ بھی یہ ہے کہ یہ چیز اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے کوئی جو ہے وہ مشکل کام نہیں ہے۔ اب اس آیت کے حوالے سے یہاں لفظ آپ کو پتہ ہے کہ کل جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، کہ اس آیت میں لفظ کل کے ذریعے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خطبہ ہے، اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک قافلے کا جو سردار ہے وہ قافلے والوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم اگر بالفرض میں تمام انسانوں سے جھوٹ بولتا تو تمہارے ساتھ جھوٹ نہ بولتا۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ذرا عرب کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار جہاں میں رہنے والا ہوں، چلو کم سے کم ان کے ساتھ تو میں مخلص رہوں، ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کہوں کہ جس کی وجہ سے ان کو نقصان جو ہے وہ پہنچ جائے۔ تو یہیں پہ یہ وہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ قسم ہے اس کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے، اور تمہاری طرف خصوصاً اور پورے نو انسانی کی طرف عموماً، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم تم سب یقیناً مر جاؤ گے۔ یعنی یہ بھی بہت ہی تاکیدی اسلوب جو ہے یہاں پہ بیان کیا جائے گا۔ جیسے روزانہ سو جاتے ہو، آپ کو بتایا سونا جو ہے اس کو بھی موت سے تشبیہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ بھی اسی حوالے سے ہم پڑھتے ہیں کہ تو نے مجھے موت کے بعد دوبارہ جو ہے وہ زندگی دی ہے۔ تو جیسے تم روزانہ سو جاتے ہو پھر یقیناً اٹھاؤ جاؤ گے، جیسے ہر صبح بیدار ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے، اور تو پھر لازم تم سے حساب بھی لیا جائے گا، یعنی حساب لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ ایسے چھوڑ دیا جائے گا، اور اس عمل کا جو تم کر رہے ہو پھر لازماً تمہیں بدلہ بھی دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اچھائی کا بدلہ اچھا بدلہ اور برائی کا بدلہ برا بدلہ، اور وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کی، اور آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کی، یعنی وہ جو جنت ہے وہ بھی ہمیشہ کی ہے، اور جو جہنم ہے وہ بھی ہمیشہ کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے، ہم کہیں جائیں اور ہم وہاں سے گھوم پھر کے واپس آ جائیں، یا تھوڑی دیر کے لیے ہمیں کوئی تکلیف ہو، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم ٹھیک ہو جائیں واپس، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور پھر کیا ہے، وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی واپس آنے والا نہیں ہے۔ پھر آگے کہا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہاں وہ دعوت جو ہے وہ دی جا رہی ہے ایمان لانے کی، کہ ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایمان جو ثلاثہ ہے وہ اس کا ذکر جو ہے وہ اس پوری اس کے اندر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ ایمان بالآخرت کی بات جیسے اس سے پہلے آ گئی، یہاں بات آئی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، اس نور سے مراد قرآن حکیم ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ایمان بالرسالت ہے اس کے اندر یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اس میں نبی بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں جو کتاب ہے جو لے کے آئے ہیں نبی وہ بھی آ جاتی ہے، یعنی ایمان بالرسالت کے اندر یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں قرآن کو کہا گیا ہے کہ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، تو اس نور قرآن پر جو ہم نے نازل کیا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور کیا ہے، اللہ باخبر ہے اس عمل سے جو تم کرتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام آپ کرتے ہو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے باخبر ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اللہ جاننے والا نہیں ہے، اور اللہ سے کوئی بھی چیز جو مخفی نہیں ہے، کوئی پوشیدہ نہیں ہے، اور کوئی جو اس کی رینج ہے اس سے باہر نہیں ہے، ہر ایک چیز جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جاننے والے ہیں۔ تو مختلف جو اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں استعمال ہوتی ہیں، اور اس میں جو ایک صفت یہاں پہ استعمال ہوئی ہے خبیر، ٹھیک ہے، کہ باخبر ہے اس عمل سے جو تم کر رہے ہو، ٹھیک ہے،
اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے سمیع، بصیر اور شہید، اس طرح کی جو کئی اور جامع جو صفات ہیں استعمال ہوتی ہیں، لیکن خبیر جو ہے ان میں سے ایک نتیجہ خیز اور جامع ترین جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے۔ پھر آگے کہا کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع، کہ جس دن تم سب کو جمع کر دیا جائے گا، یعنی جمع کرنے والا دن، یعنی یہ قیامت کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے کہ تم سب کو جو ہے وہ جمع کر دیا جائے گا اس دن، کہ جو جمع کرنے والا دن ہے، ذالک الیوم التغابن، اور وہ ہوگا ہار جیت کا دن۔ اب یہاں پہ یہ لفظ تغابن آ گیا، اور اسی پہ آپ کو پتہ ہے کہ اسی لفظ پہ اس صورت کا نام بھی ہے، اور تغابن کے لغوی معنی ہے کسی کو نقصان پہنچانا، ٹھیک ہے، اور اس کے اصطلاحی معنی ہے ہار جیت، ٹھیک ہے۔ تو یوم التغابن آپ کو پتہ ہے وہ ہار جیت کا دن ہوگا، کہ جس دن کچھ لوگوں کو جو ہے اعمال نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ کامیاب ہو جائیں گے اور اپنا اعمال نامہ جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتے پھریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال جو ہے وہ دیا جائے گا، اور وہ ناکام ہو جائیں گے اور چھپتے پھریں گے کہ آج جو ہے وہ ہم ناکام ہو گئے۔ تو وہ کامیابی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ کی ہے، اور ناکامی بھی ہمیشہ کی ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ہم اگر کسی ایگزام میں فیل ہو جائیں تو پھر ہمیں سپلیمنٹری میں یا دوبارہ اینول میں جو ہے وہ چانس مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں آپ کو پتہ ہے کہ جو فیل ہونے والا ہے اس کو پھر دوبارہ سے کوئی چانس جو ہے وہ ملنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اس حوالے سے ہے کہ وما حاضر الحیات دنیا الا لاہب و لقم، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی جو ہے وہ اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، اللہ ہوا لاہب و لقم، یعنی کھیل تماشا ہی سمجھتے ہیں۔ ان دار الاخرت الہی الحیوان، بلکہ کیا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے، وہ آخرت کا گھر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جو ہے وہ جان لیں، یعنی بہت سے افراد، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کو جو ہے وہ میچ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کھیل و تماشا سمجھتے رہتے ہیں، اور دنیا کے جو معاملات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ لگے رہتے ہیں، اور کبھی بھی ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ کوئی ایسا دن آنے والا ہے کہ جب ہم نے جو بھی کیا ہے وہ اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ ان لوگوں کی جو ہے وہ مثال جو ہے وہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ اب عقل مند شخص کے بارے میں ہے کہ ایک ایسا شخص عقل مند شخص ہے کہ جو آخرت کی تیاری کرے، اور ایک ایسا شخص نادان شخص ہے کہ جو اپنی ساری ایفرٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے لیے لگا دے۔ ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو ہم اگر دیکھنا چاہیں تو شاید ہماری بھی زیادہ جو ایفرٹ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا کے لیے ہوتی ہیں، اور آخرت کے لیے یہ ہے کہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہم کر لیتے ہیں اور اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مطمئن رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے جو ہے وہ بہت زیادہ کر لی ہے۔ پھر کہا کہ من یؤمن باللہ، جو شخص ایمان لایا اللہ پر، و یعمل صالحا، اور جس نے کیا نیکی کے عمل کیے، یعنی اچھے کام کیے، یکفر عنہ سیئاتی، تو اللہ نے اس سے برائیوں کو دور کر لیا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس سے اس کی جو برائیاں ہیں اس کو دور کر لیتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے، پھر آگے کہا وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اسے داخل کریں گے کس میں، ان باغات میں جن کے نیچے جو ہیں وہ نہریں بہتی ہوں گی۔ تو یہ نیچے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی گھر ہے کسی چوٹی کے اوپر، اور اس کے سائڈ سے جو ہے وہ نہر بہتی ہے۔ عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہاڑی لوگ ہیں، تو ہمارے ہاں جیسے چوٹی پہ یعنی گھر ہو اور ساتھ سے وہ جو نالا جس کو ہم بولتے ہیں وہ جا رہا ہو، تو یہ ایسے اس طرح سے مثال ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بالکل گھر کے نیچے سے جو ہے وہ نہر آپ کو پتہ ہے جا رہی ہو، نیچے اگر نہر جا رہی ہو تو نقصان سکتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس کے ساتھ سے پہلو با پہلو سے جو ہے وہ نہریں جو ہے وہ بہتی ہوں گی، جو دودھ اور شہد کی جو ہے وہ نہریں ہیں۔ اچھا، یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے چند دن کی زندگی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس جو ہے پھر کوئی مشقت ہے یا پھر کوئی تکلیف آنے والی ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس میں رہنے والے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر کہا کہ ذالک الفوز العظیم، یہی شاندار کامیابی، آپ پتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کامیابی کا متلاش ہے، ٹھیک ہے، کہیں سے ہمیں اگر پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈگری کرنے سے جو ہے مجھے اتنی اچھی جاب مل جائے گی، اتنے اچھے جو ہے مجھے پیسے لیں، تو ہم سب کوشش کریں کہ ہم سب وہی ڈگری کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اصل کامیابی ہمیں چاہیے تو پھر کہا کہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اور جس کے لیے اس کائنات کے مالک نے کیا کہا کہ ذالک الفوز العظیم، کہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہی جو ہے ایک شاندار کامیابی ہے۔ تو اس حوالے سے سورہ آل عمران میں بھی کہا گیا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ لب کو اپنے رب کی بخشش کی طرف، جنت کی طرف، جس کا عرض کیا ہے، زمین و آسمان کے برابر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہا کہ ایک ادنا درجے کا جو جنتی ہے، اس کی جو جنت بھی ہے وہ دنیا سے بڑی ہوگی، ادنا درجے
کا جو جنتی ہے، اور باقی آپ کو پتا ہے کہ وہاں بھی اس طرح اتنا بڑا فرق ہوگا کہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک اور ایک جو اوپر والے درجے کا ہے وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھیں گے کہ جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، یعنی اتنا بڑا فرق جو ہے وہ وہاں بھی ہوگا۔ تو اب جو حقیقی طور پر جو عقل مند شخص ہے، ظاہر اس کا کام یہ بنتا ہے کہ کیا کرے کہ وہ اپنا جو نفس ہے اس کو قابو میں رکھے، اور اپنے جو عمل ہیں جو ہے وہ ان کو کیا کرے، آخرت کے لیے کرے، اور دنیا میں ٹھیک ہے عارضی رہنا ہے، اور اس حوالے سے یہ ہے کہ جو بھی اس کی ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کرے، لیکن اپنی تمام کی تمام جو ہے وہ کوشش اس دنیا پہ نہ صرف کر دے۔ پھر آگے کہا کہ والذین کفروا والذین وکذبوا، اور جن نے کفر کیا، اب یہ بات ان لوگوں کی آ گئی، اس سے پہلے لوگوں کی بات آئی تھی جنت والے تھے، یعنی جو کامیاب ہوئے کفار ہیں، انہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، کہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جو ہے وہ جھٹلا دیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو بتایا کہ دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، اور دوسرا وہ جو ہے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دی ہے۔ یعنی کفر سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے سامنے دعوت بیان کی گئی اور اس کے سامنے حق ظاہر ہو گیا، حق واضح ہو گیا، اس کے باوجود اس نے کفر کیا، اس نے انکار کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کہا کہ ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہاں یعنی بات منافقین کی بھی آ جاتی ہے کہ ہماری آیات جو ہیں وہ ان کو جھٹلایا، یعنی بظاہر تو ٹھیک ہے انہوں نے اپنا حلیہ، اپنی شکل جو ہے وہ مسلمانوں والی بنائی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے وہ آیات جو ہیں ان کو جھٹلا دیتے ہیں اور وہی بات کرتے ہیں جو لوگوں کے فائدے کی، اور حق جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ بیان نہیں کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اولئک اصحاب النار، تو وہی لوگ ہیں اصل میں جہنم میں، ٹھیک ہے، یعنی وہی لوگ اہل جہنم ہیں، اور ان کے لیے بھی کہا کہ خالدین فیہا، وہ بھی کیا ہوگا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ چند دن جو ہے وہ ٹھیک ہے اس میں رہیں اور پھر جو ہے وہ اس کے اندر سے جو وہ نکال لیے جائیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ اس میں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وبئس المصیر، اور کہا کہ بہت ہی بری جگہ ہے، جیسے وہاں پہ کہا گیا تھا کہ ذالک الفوز العظیم، یعنی جنت میں جو جانے والے ہیں وہ بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں گے اور حقیقی معنوں میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، چاہے جنت میں جانے والے ہوں یا چاہے جہنم میں جانے والے ہوں، رہیں گے وہ ہمیشہ ہی۔ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کوئی جنت میں جانے والے ہمیشہ رہیں گے اور جہنم میں جانے والے ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ یہ ہے کہ دونوں نے رہنا وہاں ہمیشہ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہنم کے بارے میں کہا کہ وبئس المصیر، کہ انتہائی جو ہے وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور سورہ نمل کے اندر جیسے آخر کے بارے میں کہا گیا ہے وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، کہ انہوں نے بے انصافی اور غرور سے یعنی ان کو یعنی اللہ کی آیات کا انکار کیا، جبکہ وہ دلی طور پر ان پر یقین کر چکے تھے۔ یعنی یہ اصل میں ہوتا ہے اصل کفر، کہ آج تو ٹھیک ہے کفار تو بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ شاید کفار نہیں ہیں، اس لیے کہ ان تک دعوت اس انداز میں نہیں پہنچ سکی، ٹھیک ہے۔ مولانا مودودی نے کہا تھا کہ آج کے مسلمان بھی قانونی مسلمان ہیں اور آج کے کافر بھی قانونی کافر ہیں، تو جس تک دعوت ظاہر نہیں پہنچی ہوئی ہے وہ قانونی کافر ہے۔ حقیقی کافر اس وقت ہوگا جب اس تک دعوت پہنچ جائے گی، جب دعوت پہنچ گئی اس نے قبول نہ کیا تو وہ حقیقی کافر ہو گیا۔ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ فرعون اور اس کے تمام ساتھیوں کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حق پر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود، سچ جاننے کے باوجود، محض دنیاوی فائدوں کی وجہ سے انہوں نے اس حق کو قبول نہ کیا۔ یہی مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو دعوت دیا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، ان کو پتہ تھا، لیکن یہ ہے کہ محض دنیاوی فائدوں کے لیے وہ اپنا وہ جو چودراہٹ ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، تو جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ پھر جہنم بالآخر جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ بن گیا اور وہ حقیقی جو ہے وہ کافر قرار دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔